إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لائق احترام امیر محترم شیخ اصغر علی امام مہدی المدنی حفظہ اللہ صاحب، جمعیت اہل حدیث کرناٹک اور گوا کے ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث میسور کے ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ نے سنا میرے لیے متعینہ عنوان ہے منہج سلف اور نوجوانان. منہج سلف یہ لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مفہوم اختصار کے ساتھ دلائل کے نتیجے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام خالص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اتحاد، محبت، الفت و یگانت کا پیغام ہے، اس کی صحیح تعبیر منہج سلف. وہ عقیدہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ احکامات، وہ عبادات، وہ معاملات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے اور صحابہ کرام نے عقائد، احکام، عبادات اور مناہج کے جن جن امور کو، جن اصولوں کو اختیار کیا، وہی منہج سلف ہے. یہاں مرکزی عنوان کے تحت اتحاد و اتفاق کی بات ہوئی. اختلافات، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں انسانی تاریخ کا آغاز کیا، ساری قوم کا، سارے انسانوں کا دین ایک تھا. جب اس ایک دین کی بنیادوں سے لوگ ہٹتے گئے، اختلافات پیدا ہوتے گئے، اور جیسے جیسے اختلاف پیدا ہوا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کی بعثت فرماتا اور دین حنیف، ملت واحدہ، توحید رب پیش کر کے توحید سب کی دعوت دی جاتی. منہج سلف خالص اسلام کی وہ دعوت ہے جو پوری انسانیت کے خیر کا پیغام ہے. دوسری طرف اس کے ساتھ جوڑا گیا نوجوانان. اس کی مجھے دو وجہ سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ موجودہ دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے اسلام دشمن عناصر کا نشانہ، ان کا ٹارگٹ اور اسر شکار مسلم نوجوان مرد اور بچیاں ہیں. چنانچہ نصاب تعلیم سے، میڈیا سے، کتابوں سے، پروپیگنڈا سے، کھیل کود کے راستے سے، جہاں جہاں سے ممکن ہے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو مرعوب کرنے، متاثر کرنے، ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں جو فتنوں کی شکل میں، شرور و بلایا کی شکل میں کتاب و سنت میں موجود ہیں. خاص طور سے آپ حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کا مطالعہ کیجیے. آپ نے جو جو شرور، فتنے، پریشانیاں، مسائل، اختلافات کی پیشگوئی فرمائی تھی، آج ہر ایک ہمیں عملی شکل میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مثال کے طور پہ صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. آخر زمانے میں کچھ دجال اور کذاب لوگ ہوں گے. دجال بہت دھوکہ دینے والے، جن کے فریب میں لوگ مبتلا ہو جائیں. دجال فریب کے معنی میں بہت دھوکہ دینے والے، بہت جھوٹے. یہ آئیں گے اور کیا کریں گے؟ یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. تمہارے سامنے ایسی احادیث پیش کریں گے جو نہ تم نے سنی ہیں اور نہ تمہارے آباء و اجداد
دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لی، نئی نئی حدیثیں وضع کر لی، بنا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو اور آپ کو متنبہ کیا، آگاہ کیا، یہ آپ کی تنبیہ ہے، دین کو مکمل طریقے سے پہنچا دینے کی امانت داری ہے، ہماری اور آپ کی بھلائی کی ایک تعلیم ہے۔ اسے ہم سرسری طور سے یوں ہی گزر نہ جائیں کہ نئی نئی چیزیں پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لہذا تم دیکھو، تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہیں، اپنے آپ سے انہیں دور رکھنا۔ ہاں، لا يضلونکم ولا یفتنونکم، کہ وہ تم کو گمراہیوں میں مبتلا نہ کر دے اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنوں اور گمراہیوں کی مختلف شکلوں کی یلغار ہے، برائیوں کو آرٹ بنا دیا گیا ہے۔ گلیمر کی دنیا میں ہم دیکھیں تو بے پردگی، فحاشی، موسیقی اور وہ ساری چیزیں جو فحاشی اور گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، شبہات کے فتنے میں مبتلا کرتی ہے، انسان کو دنیا دار اور خود غرض بناتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے شہوات سے شبہات میں مبتلا کرتی ہے، سارے فتنے عام ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایسے میں منہج سلف یاد دلایا جائے۔ دوسری وجہ شاید یہ نظر آتی ہے منہج سلف سے متعلق عنوان کی اور نوجوانوں کے جوڑ کی، کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے۔ ہمارے امیر محترم ابھی جس پریشانی اور مصیبت و فتنے کا رونا رو رہے تھے، درد مندی سے جس کا ذکر کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو سلفی کہلانے والا طبقہ بھی بہت سارے انحرافات کا شکار ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید دور میں سلفیت اور منہج سلف کا نعرہ لگانے والا ایک طبقہ پوری دنیا میں انحراف کا شکار ہے، اور اپنے رویے، معاملے اور منہج کے سلسلے میں وہ بذات خود ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جو نراجیت، خارجیت، جمہوریت اور انحراف کو اس نے اختیار کر رکھا ہے، وہ سلف کا منہج ہے۔ اسے سلفی منہج کہنے پر گویا اصرار کرتا ہے اور اسے قبول کرنے کے لیے آپس میں جھگڑا کرتا ہے۔ نتیجے میں آپ ابھی خطابات سن رہے تھے کہ دوسری قوموں سے اتحاد و اتفاق کیا جائے، ہندوستان میں غیر اقوام سے ہم مل جل کر رہے، دعوت و تبلیغ کا، اسلامی کردار کا یہ تقاضا ہے۔ پھر آپس میں جو مسالک کے اختلافات ہیں اس کو سلجھانے کا اسلامی طریقہ اور احکامات اختیار کیے جائیں، یہ بھی تعلیمات نے سنی۔ یہ منہج سلف کے نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے داخلی معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک ہی منہج کے ماننے والوں کے درمیان اختلافات انتہائی شدید اور شدید تر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو فاسق، فاجر کہنا، فتوی بازی اختیار کرنا، مخالفتیں کرنا، عزتوں سے کھیلنا، یہ ہمارے یہاں عام بات بن گئی۔ یہاں شاید یہی مقصود ہے کہ اس عنوان کے تحت، اتحاد و اتفاق کے مرکزی عنوان کے تحت یہ بتایا جائے کہ یہ بھی منہج سلف ہرگز نہیں۔ دوسری قوموں کے حملے، دوسرے افکار، وہ نئے نئے مذاہب جو میں نے ابھی پہلی بار پیش کیا حدیث کی شکل میں، شیخ صالح الفوزان کا ایک تبصرہ مجھے یاد آ رہا ہے، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 صدی سے 100 سال کی مدت لگ بھگ گزر رہی ہے، پوری دنیا میں کچھ ایسے افراد اور تحریکیں پھیل چکی ہیں جو اسلام اور سلف کے منہج کا نام تو لیتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے فکر کو، منہج کو، اصولوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ خارجیت، قدیم زمانے کے خارجی اور معتزلیوں سے متاثر ہے، کہیں اقلیت پسندی ہے، کہیں مسلمانوں کو گناہ کے بدلے میں کافر قرار دینے کا رجحان اور مزاج ہے، مسلمانوں کو کی جان مال کو حلال بنا لینے کا مزاج وہ خارجیت ہے، علماء، کبار علماء، حکام کی مخالفت کو بہادری کا نام دینے کا مزاج بنا ہوا ہے، یہ خارجیت ہے۔ کہا اس خارجیت اور معتزلیت کو جو پوری دنیا میں عام ہے اور وہ نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اسلامی خلافت کو واپس لانا ہے، اس فکر نے نوجوان طبقے کے اندر ایسی لاقانونیت اور اس طرح کا مزاج پیدا کر دیا کہ اس نے مسلمانوں میں ہر طرف اختلاف ڈال دیا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار کو بے نیام کر لیا۔ انہوں نے فائدہ تو کوئی نہیں پہنچایا، اسلامی حکومت اور اسلامی نظام قائم کرنے کے نام پر پوری دنیا میں اس دلیل کی بنیاد پر مسلمانوں کا خون بے دریا بہایا، خود اپنے ہی ہاتھوں سے۔
मुसलमानों के बंदों में तफरीक पैदा की, मुल्कों की हुकूमतों को मलियामेंट कर दिया इनकलाब के नाम पर, और फायदा कौम और मिल्लत को कुछ नहीं पहुंचाया, शुरूर और फितन को आम किया कौम और मिल्लत में। ये सारे मामलात आम हैं। अगर इन अफकार की बुनियाद पर आलम इस्लाम में मुसलमानों की जानें मुसलमानों के हाथों कितनी गई, एक सर्वे रिपोर्ट निकाली जाए तो गुज़िश्ता 8-10 साल में मैं समझता हूँ 20 लाख से ज़्यादा, बल्कि यूँ कहिए कि 30-40 लाख की तादाद ऐसी बनेगी जो इस फितने की वजह से मुसलमानों की जानें गई। ये बहुत ही संगीन किस्म का खतरा है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जब हम इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस उन्वान पर बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे सरसरी लेते हैं। हमारे यहाँ अब ये मिजाज पाया नहीं जाता सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरह के शराब की हुर्मत सुने तो जो है जामो सबू को लुढ़ा दिया, मुंह की शराब को थूक दिया, मानने को तैयार ही नहीं है। मौलवी साहब की बात अगर हमारे खिलाफ पड़ रही है, कितनी भी मुदल्लल हो, हमारे पास उज़्र है, बहाने हैं, ऐसे उज़्र और ऐसी बातें हैं कि हम उसकी काट करने की कोशिश करते हैं और अपने मौक़िफ़ से ज़रा भी हिलने के लिए तैयार नहीं होते। ये बात कहते हैं, जैसा कि अभी आपने खिताब में सुना कि इत्तेहाद और इत्तेफाक पर सारे लोग तकरीरें करते हैं, उसके फ़वाइद पर सारे लोगों का इत्तेफाक, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कुर्बानी के लिए, अपने मौक़िफ़ से तनाज़ुल इख्तियार करने के लिए, या फिर अनफा चीज़ को इख्तियार, ज़्यादा नफ़ा वाली चीज़, नुकसान से बचने वाली चीज़, तरजीह देने वाली चीज़ को कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं। जो सलफ़ के मनहज का एक हिस्सा है, शायद मैं आगे बयान कर सकूँ। ये इस उन्वान से मुताल्लिक़ कुछ बातें हैं। अब इस उन्वान की अहमियत क्या है, एक उमूमी सतह पर हम इसको थोड़ा सा, आपको लगेगा कि मौजू से कुछ दूर है, लेकिन मैं उसे जुड़ा हुआ मानता हूँ कि आप गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। यकीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन की गर्दिश में उलुल अलबाब, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। कौन अक्ल वाले? अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये वो लोग हैं जो खड़े हों, बैठे हों या पहलू पर लेटे हुए हों, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, अल्लाह को कभी फरामोश नहीं करते। वो यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। अक्लमंद लोग गौर करते हैं, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, और ये जो जिक्र करते हैं कायनात की तख्लीक़ात में, कायनात की मौजूदात में गौर व फिक्र करते हैं, वो किस नतीजे पर पहुँचते हैं? जब गौर व फिक्र करते हैं तो कहते हैं अपनी ज़बान से, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, कि परवरदिगार तूने इन सारी कायनात और चीज़ों को बेवजह और बिला मकसद पैदा नहीं किया। ये सारी चीज़ें बेकार बेमकसद नहीं हैं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के भी मुवाफिक नहीं है कि हकीम ज़ात कोई बेकार काम करे। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कुरान में ये मज़मून कई जगह है। क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुमको हमने यूं ही बेकार पैदा कर दिया और हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़, तो सच्चा बादशाह ऐसी बात से बहुत ऊँचा है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। उसने इसलिए पैदा किया कि उसकी वहदानियत को, उलूहियत को कबूल करो। ये पैदाइश का मकसद है, बिला मकसद पैदा नहीं किया। यहाँ भी कहा कि ये तो अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ताला यहाँ इस पहली आयत में सूरह आल इमरान की आखिरी आयत में जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें कहा कि गौर फिक्र करने वाला कहता है कि सुब्हानका, हाँ, मा रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, परवरदिगार तूने इन चीज़ों को बातिल बेकार पैदा नहीं किया। सुब्हानका, तू पाक है, तू ऐसी कोई बात कर नहीं सकता। अब जब बामकसद है तो क्या मकसद है? लोगों का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में नाकामयाब इनाम और जन्नत पाएगा, और इस इम्तिहान में नाकामयाब होने वाला जहन्नम पाएगा। लिहाजा गौर व फिक्र करने के बाद एक इंसान जब सच्चाई तक पहुंचता है तो दुआ करता है, फ़क़िना अज़ाबन नार, कि तू हमें जहन्नम की आग से, जहन्नम के अज़ाब से बचा। मेरे भाइयों, हम जितने भी बैठे हैं इस दुनिया में, आंखें खोली होश संभाला, हम कितने फ़लसफ़े बगारे बातें करें, सबसे ज़्यादा अहम मसला हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए ये होना चाहिए और है कि हम किसी भी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से, उसके अज़ाब से, उसके भयानक अज़ाब और पकड़ से अपने आप को, अपने घर वालों को बचा ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा,
جہنم جہاں آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید کالی آگ، آدمی وہاں جلے گا تو جل کر مرے گا نہیں، کھالیں اور چمڑیاں جھلس جائے گی تو جلنے کی عادت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے کہا جب بھی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی چمڑیاں کھالیں جھلس جائے گی، ہم نئی چمڑیاں پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ ہاں، اوپر سے آگ، نیچے سے آگ، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، دل تک آگ پہنچ رہی ہے، موت کو پکاریں گے موت نہیں آئے گی، ہر طرف سے موت آئے گی، یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، موت ہر طرف سے آئے گی، بال بال اور روئے روئے سے آئے گی مفسرین کے مطابق، لیکن انسان مرے گا نہیں۔ پروردگار سے جب غور و فکر کیا بندے نے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا کہ ہم کو جہنم سے بچا۔ یہ پورا اجلاس کانفرنس ہمارے لیے اسی بنیادی مقصد کے لیے گویا ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے یہ جانیں سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا کیا نسخہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا، اس نے عذاب سے بچانے کے لیے اس دنیا کے امتحان میں ہم کو اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بھرپور زبردست سے انتظام کیا، کوئی مذاق نہیں ہے۔ رسولوں کا سلسلہ جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر اس کائنات کی آخری آسمانی ہدایت قرآن کی شکل میں نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین اس آگ سے بچنے کے نسخے کے طور پر اللہ نے کیا دیا؟ قرآن دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عطا فرمائی۔ قرآن کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جب بندے نے مانگی تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن آج ہم لوگوں کو شک و شبہ ہے۔ ہم جب مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں، سیمینار، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو نہ جانے کون کون سے فلسفے اور کون کون سی وادیوں میں ہم بھٹکتے ہیں۔ سیدھی سادی بات، رب العالمین نے خود ہمارے مسائل کے حل کے لیے ایسی کتاب نازل کی جس میں کوئی شک نہیں، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، اس کے محفوظ رہنے میں کوئی شک نہیں، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، ہر اعتبار سے شک و شبے سے بالا تر ہے۔ یہ محفوظ مصدر دین ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات غلط ہو سکتی ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، بچنے والوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ تقوی کے معنی میں یہ بھی شامل ہے، شریعت پر عمل کرنا بھی شامل ہے، تو بچنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کون لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے آپ جب منہج کی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں پڑھتا ہے کہ ان کے عقائد غیب ہیں، غیب کی بنیاد وحی الہی پر ہے اور اس کا مصدر صرف قرآن و حدیث ہے۔ میں اپنے موضوع کا رخ جو اس سے جڑا ہوا ہے اس کی طرف موڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ پہلی چیز جو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے دی ہمیں قرآن کی شکل دی، اور پھر اس قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف قرآن کے الفاظ نہیں دیے بلکہ قرآن کے ساتھ بیان قرآن بھی دیا، احادیث بھی عطا فرمائی۔ أُوتِیتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اللہ کے رسول اللہ صاف ارشاد۔ تو آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت، آپ کی احادیث اور سنت قرآن کے ساتھ شریعت کا مصدر ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ شریعت کا مصدر ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر نہ آ جائیں۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس معاملے میں؟ عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئینہ، اتباع کا منہج ہے۔
چنانچہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت ہمارے لیے سب سے بڑی میزان ہے، ترازو ہے. ہاں، فعلیہ یعرض الاشیاء، تمام چیزوں کو آپ پر پیش کیا جائے گا، آپ کی شخصیت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے اخلاق و کردار پر. اب کائنات کا جو بھی اصول، جو بھی عمل، جو بھی قول، جو بھی عقیدہ، جو بھی منہج آپ کے موافق ہے وہ قابل و صحیح حق ہے، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ باطل ہے. کس نے کہا؟ سفیان ثوری نے. اور یہ قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلوں کا نچوڑ اور حاصل ہے. علامہ ابن قیم نے قدر تفسیر سے یہی بات کہی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شخصیات اور کردار اللہ کی طرف سے پوری کائنات کے لیے جو ہے نمونہ بنا کر بھیجی گئی ہے. اب یہ ہمارے لیے راجح میزان اور ترازو ہیں. ہمارے اعمال، عقائد، عبادات انبیاء کی تعلیم پر پیش کیے جائیں گے. جو ان کے موافق ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، جو ان کے موافق نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں رد ہو جائے گا. کہا اگر آدمی اس پر غور کرے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اس حقیقت پر غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انبیاء اور انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت انسان کو روح، جس طرح بدن کو روح کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. جس طرح انسان کے بدن کو زندہ رہنے کے لیے غذا، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. لہذا ہدایت کا تعلق ہماری شخصیت سے ایسے ہی ہے جیسے جسم، روح کا تعلق جسم سے ہے. جیسے پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، ایک شخص نبی کی ہدایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، روح کی زندگی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی زندگی ہے. اللہ کے نبی، میں نے یہ عرض کیا اب تک کی معروضات میں کہ جہنم سے بچانے والی چیز پوری انسانیت کو اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شریعت کا مصدر، دین، عقیدہ، احکام، ساری چیزوں کا مصدر یہی ہے. اور یہ بات سلف کے عقیدے کے یا منہج کے اصولوں میں سے ہے کہ جو چیزیں قطعی طور پر عقائد کی، احکام کی، منہج کی قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو چیزیں ثابت ہے، یہ جملہ یاد رکھیے کہ جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں اس میں عقل کو، رائے کو مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدی، کسی سے آپ یہ نہیں پائیں گے کہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو جائے اس کے بعد وہ اپنی عقل سے، رائے سے، اجتہاد سے، قیاس سے، عقل سے، فطرت سے کسی بھی بنیاد پر قرآن حدیث کا معارضہ کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، فلاں بزرگ کو یہ کشف آیا تھا، فلاں کی یہ تعلیم ہے، فلاں کا بنایا ہوا یہ اصول ہے، لہٰذا اس اصول کی بنیاد پر ہم قرآن حدیث کی اس تعلیم کو نہیں مانتے. ایسی ایک بھی مثال نہیں ملے. علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سارے علماء نے لکھا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ قرآن و سنت سے کچھ ثابت ہو جانے کے بعد اس کو رد کرے. یہی حق تھا، صحابہ کرام نے اسی کو قبول کیا. ہمارے لیے یہ جو آج دعویٰ کرتے ہیں ہمارے علماء اکثر یہ بات بیان کرتے ہیں، کبار صغار دوسرے سارے علماء، کہ قرآن و حدیث کو ماننا یہ دعویٰ کافی نہیں ہے. قرآن و حدیث کو ویسے ماننا یہ بات پوری نہیں ہے. بات پوری کب ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کو ویسے ماننا جیسے صحابہ کرام نے مانا. کچھ لوگ اسے بلا وجہ کی زیادتی قرار دیتے ہیں. جی نہیں، یہ قرآن اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ پابندی ہے. میں نے 2 آیتیں پڑھی تھیں، سورہ مائدہ، سورہ نساء کی بڑی مشہور آیت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مسلمانوں، مومنوں کے راستے کے خلاف راستہ اختیار کرے. رسول کی مخالفت اور مومنوں کے خلاف. اس وقت آیت نازل ہوئی، مومنین صحابہ کرام تھے. اسی بنیاد پر امام شافعی اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے. اگر کسی چیز پر، مسئلے پر، عقیدے پر، منہج پر صحابہ متفق ہیں تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر. اب جو اس کے خلاف جا رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے طریقے کے اگر آپ خلاف گئے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اسی پر ہم چلائیں گے، توفیق سے محروم ہو جاؤ گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں داخل کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کی دعا یاد کیجیے اور اللہ کی ہدایت سامنے رکھیے کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو رسول کی اور صحابہ کی مخالفت جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک بات، دوسری آیت پڑھی میں نے
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ مہاجر اور انصار میں ایمان میں پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، صحابہ کے طریقے پہ چلے، مہاجر انصار میں جو سبقت کرنے والے ہیں، بعد کے وہ لوگ ان کے راستے پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے اس تشریح کا فی الحال موقع نہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز العظیم، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت عظیم کامیاب ہے۔ اللہ نے کامیاب ہونے والوں کی دو گروہ ذکر کیے، مہاجر اور انصار میں سبقت کرنے والے ایک، نمبر ایک صحابہ کرام کے لیے یہ اللہ کی تعدیل ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ اب جو اللہ جن سے راضی ہے، آج ہمارے نوجوان غور کریں گے ان میں سے بعض لوگوں سے کچھ لوگ راضی نہیں ہیں، روافض، خوارج اور ان سے متاثر ہونے والے کچھ اعلی کار لوگوں کی بنیاد پر ہمارے یہاں بعض نوجوان ایسے راستے پر جاتے ہیں وہ ان سے ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، کہ وہ جو انصار اور مہاجرین ہیں اور پھر ان کے بعد جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی قیامت تک۔ اسی آیت کا ایک مفہوم مخالف علماء نے بیان کیا کہ ان دو گروہوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک تیسرا گروہ بنتا ہے خود سے مفہوم مخالف کے طور پر، کہ وہ طبقہ جو صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، اس راستے پر نہیں ہے، اس منہج پر نہیں ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، تو اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ ہم سے راضی نہ ہو؟ کیا ہم آپ اور چاہیں گے کہ فوز عظیم سے، کامیابی سے محروم رہے؟ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ جہنم کا ایندھن بنے؟ چھوڑیے فلسفوں کو، فلاں کی مخالفت، فلاں سے عداوت، یہ ہمارے کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو منہج دیا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں، صحابہ کرام کے پورے ورثے کی شکل میں، اسے ہم دیکھیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اس کا گہرا مطالعہ کرے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے۔ اب ہم یہاں اگر غور کریں، میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس فکر کو آپ سامنے رکھیں کہ قرآن، سنت اور اجماع یا صحابہ کرام کا طریقہ یہ منہج حق ہے، منہج سلف ہے، اور اس کی اہمیت میں نے بتائی کہ نجات پانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی مولوی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور جب تک امت مسلمہ اس منہج کے مطابق کام کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سورہ نور کی آیت میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے تم میں جو ایمان والے ہیں اور نیک اور اچھے اعمال والے ہیں ان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت اور قوت عطا کرے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو قوت اور تمکنت بخشے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا۔ ثقافتی اور مذہبی جنگ میں یہ دین غالب آئے گا تمہارا دین، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا۔ یہ وعدہ کن سے تھا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اب آپ دیکھیے، ابھی میں نے جمعہ میں ایک خطبہ دیا، کچھ تفصیل سے بات کیا، یہاں صرف ایک دو جملے میں اشارہ کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مسلمانوں کا حریرہ بہت سارے علاقوں پر لہرانے لگا اسلام کا، فتوحات بڑھنے لگی بحرین اور بعض علاقوں میں آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھے، بعض نے موافقت کی، بعض نے اسلام قبول کیا، نجاشی تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا، حیرت انگیز طور پر مسلمانوں کا کی فتوحات صرف زمین کی نہیں، دلوں کی فتوحات انتہائی تیزی سے بڑھی۔ دنیا کے مورخین حیران ہیں اس کامیابی پر۔ اس کامیابی کی بنیاد کیا تھی؟ ایمان اور عمل صالح، منہج سلف، صحیح منہج، اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر اسلام کا بڑھتا ہوا سیل رواں جو اپنے جلوں میں توحید اور اتباع کی صاف ستھری اور خالص تعلیم لے کر چلا۔ اب زوال اور انحطاط اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کا کہاں سے شروع ہوا؟ جب اس منہج کے اندر مخالفتیں پیدا ہوئی، ایک گروہ پیدا ہوا جو مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر قرار دینے لگا اور اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہونے والا بتایا، خارجیوں کا۔ ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے صحابہ کرام کو کافر کہا، رافضی بھی، خارجی بھی، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا پیدا ہوا
جس نے اللہ رب العالمین کے وہ نام اور صفات جو قرآن و سنت میں موجود ہیں ان کا انکار کیا. کچھ نے ان کی تعویل کی, کچھ نے ان کی تحریف کی, مختلف قسم کے رجحانات اختیار کیے. ایک گروہ ایسا بھی ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اللہ کے اس فرمان کے باوجود کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں, پھر بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں ہے وہ ویسی ہے جیسی مخلوق کی ہے. دونوں نے کفر اور گمراہی اختیار کی. پھر کچھ گروہ اور بھی پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں نئے نئے فلسفے پیدا کیے اور اصول بنایا کہ انسان کی عقل کو زیادہ تقدم حاصل ہے. جب یونان سے فلسفہ اور منطق کی کتابیں اسلامی تاریخ میں لائی گئی عباسیوں کے دور میں اور ان کا عربی ترجمہ ہوا تو فلسفہ اور منطق کا دورہ ہوا. چنانچہ غیبیات کی اور اعتقادات کی چیزوں کو لوگوں نے اپنے عقلی اصولوں کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کی. یہ میں فلسفہ اور منطق والی بات جس طرح کہہ رہا ہوں اس طرح آج کے زمانے میں سائنٹیفک انداز اور کچھ لوگ جو ہے جدید افکار کی بنیاد پر یورپ اور امریکہ کی آئیڈیالوجیز پر قرآن و سنت کے اصولوں کو پرکھنے اور پھر ماننے نہ ماننے کا اصول اختیار کرتے ہیں. اور پھر جیسے پہلے لوگ گمراہ ہوئے, کوئی حدیثوں کا انکار کر بیٹھا, کوئی جو ہے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر یہ تفریق کرنے لگا کہ اخبار احاد کو ہم حجت نہیں مانتے. کسی نے صحابہ کرام کی حیثیتوں کو جو قرآن و حدیث میں مسلم تھی رد کر دیا, کسی نے اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں انحراف اختیار کیا. اور پھر تصوف آیا تو اس نے تو پورے دین کی کایا پلٹ کر دی. یونانی فلسفے اور دیگر مذاہب کے بگڑے ہوئے باطل افکار و نظریات اور عقائد کی بنیاد پر اس نے اسلام کا جو ہے وہ بظاہر دھارا چلایا, ہپا کیا کہتے ہیں چھیڑا چلایا, اور یہ کہا کہ یہ اسلام ہے جو قرآن سنت کے بالکل خلاف تھا. اور کہا کہ اگر آپ سلسلے کو ماننا چاہتے ہو, ایران سے یہ تحریکیں شروع ہوئی, ہاں 4-5ویں صدی میں جو ہے اس کو جو ہے قوت حاصل ہونا شروع ہوئی. پہلے زہد و عبادت کی شکل میں تصوف کا آغاز ہوا, پھر اس کے بعد مسلک اور منہج اور گروہیت کی شکل اختیار کی جس کے پیچھے رافضیت, مجوسیت اور باطنی افکار اور مختلف قسم کی سازشوں کا عمل دخل تھا. تاریخ جاننے والے پڑھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو اس چیز نے آگے چل کر 5ویں-6ویں صدی ہجری میں مختلف سلسلے اختیار کیے, اور ہر سلسلے کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا تعلق آل رسول سے ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے. حالانکہ اس کو ایجاد کرنے والے بانیان تصوف, سلاسل تصوف سب کے سب ایرانی ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا تو کہا کہ اگر آپ سلسلے سے جڑنا چاہتے ہو تو قرآن حدیث کو دل سے کھرچ کر نکالو. شیخ اور ہمارا سلسلہ جو کہتا ہے اسے مانو. ہمارے سلسلے کی دعاؤں اور اذکار کی کیا فضیلت ہے, اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیا 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے افضل ہے. اگر آپ نے ہمارے سلسلے پر بیعت کر لی تو پیر صاحب اور بانی تصوف کا وعدہ ہے کہ آپ کچھ بھی عمل کر لو جنت میں لے جائیں گے, قرآن حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب, اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے, اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے.